نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اللہ کے ہاں اتنی محبوب امت ہے۔ اللہ نے اس امت پر قرآن مجید نازل کیا، تو آج میرے جی میں آیا آپ کے سامنے قرآن مجید کے متعلق کچھ آداب اور کچھ اس کے مسائل بیان کروں۔ جیسے کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کو نہ قرآن کے آداب کا پتہ ہے نہ قرآن کے مسائل کے پتہ ہے، تو اس لیے میں جی میں آج آیا کہ مختصراً قرآن کے آداب کو، اس کے مسائل کو بیان کیا جائے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، ادھر اذان شروع ہو جاتی ہے، تو آیا اس کو اذان کا جواب دینا چاہیے یا تلاوت کو جاری رکھنا چاہیے؟ تو علامہ شامی رحمہم اللہ تعالی نے فتاوی شامیہ میں یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تلاوت کو بند کر دیا جائے اور اذان کا جواب دیا جائے، کیونکہ تلاوت بعد میں بھی ہو سکتی ہے لیکن اذان کا جواب بعد میں نہیں دیا جا سکتا۔ اکثر لوگ قرآن مجید کی تلاوت کو جاری رکھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا ہی ہم نے دیکھا ہے کہ تلاوت کے دوران اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آ جائے، مثلا ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور یہ آیت آئی محمد الرسول اللہ، تو آیا اس کو اس موقع پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیے یا اپنی تلاوت کو جاری رکھنا چاہیے؟ تو علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں فتاوی شامیہ میں کہ افضل یہ ہے کہ اپنی تلاوت کو جاری رکھے، اور جب تلاوت سے فارغ ہو جائے فَإِن فَرَغَ فَفَعَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ۔ تو علامہ شامی نے لکھا رحمہ اللہ تعالی نے کہ تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد پھر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، اگر اس نے تلاوت ختم ہونے کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا فلا شیء علیہ، اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ ایسا ہی قرآن مجید کے آداب میں سے یہ بھی ادب ہے کہ جب میت کو غسل نہ دیا جائے تب تک اس کے پاس قرآن مجید پڑھنا نہیں چاہیے، الا یہ کہ اگر میت کو سارا کا سارا ڈھانپ دیا جائے، سارا کا سارا ڈھانپ دیا جائے، تو پھر اس صورت کے اندر فقہا نے اس کے پاس پڑھنے کی گنجائش نقل کی ہے۔ ہم لوگ اس ادب کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ شریعت نے ہر موقع پر ہمیں ادب سکھائے ہیں، کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے، کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ہم بسا اوقات مسجد میں جاتے ہیں، وہاں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے،
تو ہم وہاں جا کے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ تلاوت ضرور کریں، لیکن اس موقع پر آہستہ پڑھنا چاہیے تاکہ نمازی کی نماز میں خلل نہ ہو۔ ادھر لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ہم قرآن مجید کی اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہیں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اور بعض لوگ بغیر سوچے سمجھے یہ فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں کہ بھائی حضرت، یہ قرآن مجید کو بوسہ دینا، اس کو آنکھوں سے لگانا، یہ کہاں ثابت ہے؟ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے انہ کان یأخذ المصحف کل غداۃ ویقبلہ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہر صبح قرآن مجید کو پکڑا کرتے تھے، اس کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان ابن عفان کے بارے میں آتا ہے کان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یقبل المصحف ویمسحہ علی وجہہ، وہ تو اپنے چہرے کے ساتھ بھی اس کو ملا کرتے تھے، اس لیے اس کو بوسہ دینے کی بھی گنجائش، بلکہ عمر فاروق کا یہ عمل ایک قسم کی سنت ہو گئی۔ اسی طرح جن اوراق کے اندر قرآن مجید لکھا جاتا ہے تو اس کی تعظیم کرنا بھی شرعاً واجب ہے، اس کو جلانا جائز نہیں ہے۔ اکثر جہلا قسم کے عاملین قرآن مجید کی آیات لکھ کے دیتے ہیں اور اس مریض کو کہتے ہیں اس کو آپ نے جلانا ہے، اس کا دھواں استعمال کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اوراق کو ایسے جلانا شریعت مطہرہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر قرآن کے اوراق ایسے بوسیدہ ہو جائیں کہ جن کو پڑھنا ابھی ممکن نہیں ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو یا تو بہتے پانی میں بہا دیا جائے، یا اس کو جیسے مسلمان کی تعظیم کی جاتی ہے ایسے ہی ان بوسیدہ اوراق کو دفنایا جائے گا۔ اس کے اوپر مٹی نہیں ڈالی جائے گی، جیسے انسان کو دفنانے کے بعد اوپر سلیب رکھ کر مٹی ڈالی جاتی ہے، قرآن کی بھی ایسے ہی تعظیم کی جائے۔ اور بسا اوقات لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا افضل ہے یا دروشی پڑھنا افضل ہے؟ تو یہ بتاتا جاؤں، تمام اذکار میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا افضل ہے، لیکن جن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، جیسا کہ صبح کی نماز کے بعد، تو ان اوقات کے اندر فقہاء نے لکھا ہے ان اوقات کے اندر دروشی پڑھنا افضل ہے، جیسے کہ غالباً نفع المفتی میں لکھا ہے کہ القرآن افضل الاذکار لأنه کلام اللہ تعالی لیکن فی الاوقات التي يكره الصلاة فيها كما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس فالتسبيح والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أفضل من قراءة القرآن۔ تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا دروشی پڑھنے سے افضل ہے، لیکن جن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے ان اوقات میں دروشی پڑھنا قرآن پڑھنے سے افضل ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ قرآن مجید کا صرف ترجمہ شائع کر دیتے ہیں، تو میرے بھائیوں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کا صرف ترجمہ شائع کرنا اور اس کے ساتھ قرآن کی آیت کو ذکر نہ کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں فقہاء نے کئی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے النفحۃ القدسیہ
فی احکام قراءۃ القرآن و کتابتہ بالفارسیہ، اس میں یہی مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کا صرف ترجمہ شائع کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ ناپاک کپڑوں میں ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی مکروہ عمل ہے، مکروہ عمل۔ اور بعض اسکولوں میں دیکھا ہے کہ بچوں نے یا بڑوں نے نکر پہنی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، وہ سنتے ہیں، یہ قرآن کے آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، یہ جو قرآن مجید کے مختصر میں نے آداب بیان کیے ہیں، اللہ ان پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔